नाज़रीन, नेतन्याहू ईरान से मुताल्लिक विक्ट्री स्पीच की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू जो है वो अगले महीने यानी मिड फरवरी के अंदर वो अमेरिका जा रहा है, जहां पर ट्रंप के साथ उसकी मुलाकात होगी। और एपेक समिट जब वो होने जा रहा है मिड फरवरी में, जिसमें ट्रंप शरीक होगा और बाकी सारा मतलब अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स और लॉबी और सारा वो वहां पर मौजूद होंगे। एनुअल एपेक का समिट है जिसमें नेतन्याहू जो है वो विक्ट्री स्पीच की तैयारी कर रहा है ईरान से मुताल्लिक। यानी इस वक्त हम जनवरी के आखिरी वीक के अंदर हैं और मिड फरवरी में यानी अगले महीने, तो इस दरमियान वो ये समझ रहे हैं कि ईरान को, उनकी कैलकुलेशन ये है कि इस दरमियान ईरान को डिस्ट्रॉय और डिफीट जो वो किया जा चुका होगा और उसके बाद वो वहां पर शिरकत करेगा मिड फरवरी में और वहां पर फिर विक्ट्री स्पीच जो वो दी जाएगी। तो जाहिर है ये उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर, एक ऐसा जख्म जो फिर सेंचुरीज तक भी भरेगा नहीं। आप सोच सकते हैं कि नेतन्याहू की इस वक्त क्या घमंड होगा और क्या उसकी लैंग्वेज होगी। और वो तो ईरान के बारे में अब जिस तरह वो बात करते हैं, उनके घमंड का आप अंदाजा लगाइए, तो ईरान को डिस्ट्रॉय करने के बाद उनके मामला जो वो क्या होंगे। तो इसी सेंचुरी में 6 ओआईसी मुल्कों को ऑलरेडी जो तबाह किया जा चुका है और इस तरह से तबाह किया गया कि पहले सबकी लिस्ट बनी कि इसको तबाह करना है। 6 को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। उस लिस्ट में जो 7वां नाम था वो ईरान का था और अब वो ईरान को जब डिसाइड करे। और ईरान की खुशी उनको इसलिए ज्यादा है कि ईरान उनका सबसे बड़ा यानी एक ऐसा मुल्क जिसने सबसे ज्यादा टक्कर दी है, जिसकी रेजिस्टेंस ने उनको बहुत डैमेज किया है और जिसको डिफीट करने के बाद वो ग्रेटर इजराइल के और ज्यादा करीब होंगे, जिसको डिस्ट्रॉय करने के बाद उनके जो एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट्स हैं रीजन के अंदर, उसके लिए मजीद दरवाजे जब वो खुल जाएंगे। तो इसलिए ईरान को डिस्ट्रॉय करना यानी फिर पीछे कुछ बचेगा नहीं। वो समझता है कि ये आखिरी दीवार है और वो जो एक पूरी पॉलिसी चली आ रही है ये उसका आखिरी फाइनल वॉर है। तो ये वो सारा प्रोजेक्ट जब वो उनके अंदाज में मुकम्मल हो जाएगा और फिर लेबनान क्या, फिर शाम क्या, और वो भरपूर तरीके से जब वो आगे बढ़ेंगे, ये उनकी प्लानिंग है। तो बात यह है कि क्या ईरान सरप्राइज कर सकता है, क्या ईरान उनकी कैलकुलेशंस को जो है वो शिकस्त दे सकता है। एक ऐसी एंटिटी जिसका जुल्म और वायलेंस जो है वो अब उससे कोई महफूज नहीं है और रीजन से निकलकर उसका वायलेंस और जुल्म जो है और उसके जो साजिशें हैं उससे बाकी दुनिया भी मुतासर हो रही है। तो क्या ईरान उसको शिकस्त दे सकता है या फिर वो ईरान को भी लिबिया बना देंगे। जनाब अली, इस वक्त खबर यह है कि अमेरिका की फाइनल जो डिप्लॉयमेंट्स है वो हो रही हैं और बड़ी खबर यह है कि साइप्रस के अंदर भी फौज डिप्लॉय कर दी गई है, जेट्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। यानी पहले इधर खबर आ रही थी, अब साइप्रस के अंदर भी। और इसके साथ खबर यह है कि अमेरिका ने जो यूरोपियन बेसेस हैं वहां पर भी अपनी फौज, इक्विपमेंट्स, एयर डिफेंस, जेट्स वो स्टैंड बाय के पर रखे हुए हैं। यानी अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वहां से भी फौरी तौर पर बुला ली जाएगी। मिडिल ईस्ट में इस वक्त बताया जा रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा बिल्डअप जो है वो अमेरिका ने किया है। इराक जंग से भी बड़ा बिल्डअप अमेरिका ने यहां पर कर लिया है और लेकिन इसके बावजूद उनकी फौज यूरोप में भी तैयार खड़ी है कि अगर ये फौज जो मिडिल ईस्ट की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं और फौज है ये ना संभाल सके ईरान को, तो फिर यूरोप से भी मजीद फौज जो वो बुला ली जाएगी फौरी तौर पर। तो अंदाजा करें यानी एक ईरान को हराने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो किस हद तक जब वो जाने के लिए तैयार है। हैरेट्स ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला कर दिया है और विद इन डेज ईरान पर बमबारी का आगाज कर दिया जाएगा। यानी संडे, मंडे या ट्यूसडे तक ये एस्टिमेट बताया जा रहा है कि ईरान पर बॉम्बिंग का जो आगाज है वो कर दिया जाएगा। जॉर्डन जो है वो उसने अपनी साइड चुन ली है और वो ये कह रहा है कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा। यानी जॉर्डन ने अपनी साइड चूज कर ली है। इस वक्त जो सेंटकॉम के कमांडर है वो जॉर्डन पहुंचे हैं और वहां पर कमांड सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं और इसको ऑफेंसिव बेस तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसको करार दे दिया गया है। अब वहां पर कमांड सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। सेंटकॉम के कमांडर इस वक्त जॉर्डन के अंदर हैं। सो जॉर्डन इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ेगा। उसने अपनी जो साइड है वो चूज कर ली है और जो ईरान है इसका मतलब यह है कि 2 न्यूक्लियर पावर से लड़ रहा होगा, रीजनल कंट्रीज के साथ लड़ रहा होगा, पूरे वेस्ट के साथ लड़ रहा होगा और ग्राउंड मिलिशिया के साथ लड़ रहा होगा। क्या ईरान इस सब के बावजूद सरवाइव कर सकता है? और खबर यह है कि ईरान ने 900 मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए हैं। जो बड़ी खबर इस वक्त ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, यानी ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा।
ایران نے 900 میزائل جو ہیں وہ ڈپلائے کیے ہیں. ان میں سے کچھ لانچر جو ہیں وہ سی آئی اے کی جانب سے، یہ جو جاسوس ان کے پلینز پھر رہے ہیں، انہوں نے کچھ کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ایران نے پھر ان کو کسی اور جگہ موو کیا ہے. لیکن اپروکسیمیٹلی 900 میزائل جو ہے وہ ایران نے ڈپلائے کر رکھے ہیں، جو وہ ایٹ ونس فائر کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ بڑی کمپلیکس وار ہوگی، کیونکہ جب امریکہ حملہ کرے گا تو ایران کیسے رسپونڈ کرے گا؟ براہ راست امریکہ پر کرے گا یا پہلے اسرائیل پر کرے گا؟ اور امریکہ پر کرے گا تو امریکہ پر کہاں کرے گا اور کس انٹینسٹی پر کرے گا؟ ان کی بیسز پر اٹیک کرے گا، ان کے وارشپس اور ایئر کرافٹ کیریئر پر اٹیک کرے گا، اور کس نوعیت کا اٹیک ہوگا؟ کیا جو کچھ ہے وہ چلا دے گا؟ کیونکہ دیکھیں، اگر وہ اٹیک کرتے ہیں اور ادھر کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں تو پھر تو مزید یعنی امریکہ جو ہے وہ فوج بھی اتارے گا اور آگے سے آگے معاملات جو ہے وہ چلے جائیں گے. تو ایران کی جو پچھلی جنگ میں اسٹریٹجی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور کرنا ہے. پچھلی جنگ میں ایران کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ اسٹریٹجی تھی، اور حزب اللہ نے جو ساری جنگ لڑی ہے وہ جنگ اس اسٹریٹجی کے ساتھ تھی کہ غزہ میں اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور کرنا ہے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. تو یہاں پر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یعنی کتنے میزائل فائر کریں گے، کتنا ڈیمیج کریں گے؟ کیونکہ امریکہ جب اٹیک کرے گا تو ان کا تو زیادہ چانسز یہی ہیں، خطرات یہی ہیں کہ لارج اسکیل اٹیک ہوگا، یعنی بامبنگ شدید ترین ہو رہی ہے اور نان سٹاپ بامبنگ ہو رہی ہے. اسرائیل کے ٹائم پر تو ان کے پاس یہ اتنی ایئر پاور نہیں ہے کہ وہ مسلسل بامبنگ کر سکیں، تو ان کے جہاز واپس آتے تھے پھر جا کر اٹیک کرتے تھے. یعنی کچھ ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ بمباری نہیں ہو رہی. امریکہ کی دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اتنے سینکڑوں جیٹس اس لیے وہ لے کر آئے نا، اور اتنے فیول ٹینکرز وہ اس لیے لے کر آئے کہ مسلسل جب وہ ایران پر بمبنگ ہو رہی ہوگی، نان سٹاپ بمبنگ ہو رہی ہوگی. تو ایسے میں ایران کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا جو کچھ ہے وہ چلا دے گا، بچا کے رکھے گا؟ پچھلی دفعہ اگر آپ دیکھیں 12 دن کی جنگ میں تو ایران کیلکولیٹڈ طریقے سے میزائل فائر کر رہا تھا، 50 بھیج دیے، 70 بھیج دیے، ٹھیک ہے نا، اس کیلکولیٹڈ انداز میں. اور انہوں نے اپنے تمام میزائل بھی فائر نہیں کیے، یعنی جو ان کے پاس ورائٹی آف میزائلز ہے وہ سب کے سب بھی انہوں نے فائر نہیں کیے. لیکن یہاں جب امریکہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو پھر اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے. اس لیے جو یہ امریکی صدور ہیں، کسی نے یہ اپروو نہیں کی ایران کے ساتھ جنگ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے. اگر ایران نے سب کچھ آگے سے چلا دیا تو بعد میں ایران کے ساتھ جو بھی امریکہ کرے اس میں امریکہ کا تو بہت نقصان ہو جائے گا نا، تھاؤزنڈز آف کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں. تو اس میں واشنگٹن میں بیٹھا صدر بھی ظاہر ہے وہ اپنی کرسی اس اتنے بڑے نقصان کے بعد سنبھال نہیں سکتا. اور پھر خطرہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک عالمی جنگ یہاں سے چھڑ سکتی ہے، بھائی اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو سکتا ہے. مطلب اس کے اتنے کانسیکوینسز ہیں. تو ٹرمپ کیا سوچ کر آ رہا ہے؟ اور کوئی صدر اس حد تک نہیں گیا جس حد تک جو ٹرمپ جا رہا ہے. اس لیے یہ بالکل ایک کریزی آئیڈیا ہے ایران کے ساتھ ایک فل سکیل جنگ کرنا. اسرائیل یہ بھی ایسٹیمیٹ کر رہا ہے ناظرین کہ ایران جو ہے وہ پریمپٹیو سٹرائک کر سکتا ہے. اسرائیل اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا، کنفرمیشن بھی نہیں ہے لیکن وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے، اور ان کی تیاری اس حوالے سے ہے کہ ایران پریمپٹیو سٹرائک کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ ایگزسٹینشل وار ہے، تو جس نے پہلے اٹیک کر کے دوسروں کے ایسٹس کو تباہ کر دیا وہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس کو بڑی ڈومیننس جنگ کے اندر حاصل ہو سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مصر کی مثال دی تھی کہ مصر کے صدر اپنے جنرلز کے ساتھ موجود تھے، پہلے بھی کئی بار اس کو ہم نے کوٹ کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب اسرائیل اٹیک کرے گا تو ہم ایسے رسپونڈ کریں گے. تو ان کے جنرل، ایک جنرل نے کہا کہ اگر اسرائیل اٹیک کرے گا تو ہمیں جواب دینے کے قابل چھوڑے گا نہیں. تو اس پر انہوں نے پہل کر دی تھی حملے میں. تو یہ ایک تھیوری ہے کہ جو پہلے اٹیک کرے گا، یعنی ایران اگر پریمپٹیو سٹرائک کرتا ہے تو ان کے بہت سارے جب ایسٹس ڈیمیج ہو جائیں گے. لیکن ایران نے آج تک پریمپٹیو سٹرائک جب وہ کی نہیں ہے. تو اسرائیل نے بیسیکلی بہت سارے سینیریوز تیار کر رکھے. ان کے پاس اتنے پلانز ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی انہوں نے شاید 30-40 پلانز تیار کر رکھے ہوں گے کہ ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے، ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے. روز اسرائیل میں میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ پچھلے 22 دنوں سے روز اسرائیل میں میٹنگ ہوتی ہے، روز وہ اسیس کرتے ہیں کہ ایران کے اندر صورتحال کیا ہے. یعنی وہ اس وقت اس ساری جنگ کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو ڈریم ہے یہ بہت قریب آ پہنچا ہے. سو ہم نے اس میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا اور ایران کو ہر صورت ڈسٹرائے کرنا ہی کرنا، اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. وہ یہ بھی ایک سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کہیں ایک بار پھر جو وہ سیز فائر نہ ہو جائے، ایک بار پھر جو امریکہ اور ایران کی نیوکلیر ڈیل نہ ہو جائے، ایک بار پھر یہاں پر کوئی ایگریمنٹ طے نہ پا جائے اور ایران پھر سروائیو کر جائے.
اس سے بھی وہ کیسے امریکہ کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور ایک حتمی جنگ ہی کی طرف اس کو دھکیلنا ہے، اس سینیریو کی بھی ان کے پاس تیاری ہے، کیونکہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور نیتن یاہو کا چونکہ سروائیول بھی اسی جنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نے جوڑا ہوا ہے، تو اور گریٹر اسرائیل بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کی ایکسپینشن کے جو سارے راستے ہیں وہ اور زیادہ کھل جائیں گے. کیونکہ ابھی ان کی ایکسپینشن میں رکاوٹ کون ہے؟ ایران. حزب اللہ کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ ایران. حماس کو کون کرتا ہے؟ ایران. یمن جس نے ان کی ریڈ سی میں بھرکس نکال دیا ہے اور ان کے علاقات کی بندرگاہ مکمل طور پر ویران ہوگی اور بالکل تباہ برباد ہوگی، اس کے پیچھے کون ہے؟ سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایران. تو ان کے ایکسپینشنسٹ ڈریمز کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایران ہے. اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے ان کے پاس پلانز ہیں، اتنے براڈ سینیریوز ہیں، اور روز وہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ اس موقع کو بس ہاتھ سے نہیں جانے دینا. تو اور پھر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد تو ان کے اصل ان کی کہانی شروع ہوگی. پھر وہ اور طریقے سے آ کر ریجن کے اوپر جب وہ جب وائلنس کریں گے اور بہت آگے ایکسپینشن جب وہ کریں گے، سمجھے نا. تو ایران پر کہانی ختم نہیں ہو رہی، ایران پر تو ان کی ایکسپینشن کی اصل کہانی شروع ہو رہی ہے. تو اس پر جب ہم تفصیلی بات کریں گے. اور ٹرکی نے بتایا ہے، ٹرکی سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے ریڈارز جو ڈپلائی کیے ہیں دمشق میں. اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور وہاں پر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر بیک فٹ کے اوپر چلے گئے. یورپینز نے جو ہی تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ہیں، ٹرمپ صاحب جو بالکل بیک فٹ کے اوپر چلے گئے ہیں. اور ٹرمپ یعنی ایک بار اس نے پھر ثابت کیا ہے کہ وہ صرف کمزور پر چڑھائی کر سکتا ہے، اگر آگے سے کوئی تھوڑی سی طاقت دکھائے تو پھر اس کو وہ پیچھے بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، اگر ایران نے کوئی سرپرائز کر دیا تو آپ دیکھیں گے ٹرمپ یہاں سے کیسے واپس نکلے گا. تو جناب علی اس وقت جو ڈپلائمنٹ ہے، میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بتایا جا رہا ہے کہ ریکارڈ بریکنگ ڈپلائمنٹ مڈل ایسٹ میں ہو چکی ہے. تاریخ میں اتنی ڈپلائمنٹ امریکہ نے کبھی نہیں کی جتنی اس وقت ہے. کم سے کم 30 سے زیادہ جو ایئر فیول ٹینکرز ہیں وہ ان کے کھڑے ہیں، اور انپریسیڈنٹڈ نمبرز کے اوپر ایئر ڈیفنس ہے. ہنڈریڈز آف جیٹس ان کے پہنچ چکے ہیں، وارشپس کھڑے ہیں پرشین گلف میں، گلف آف عمان میں. ایئر کرافٹ کیریئر اپنی پوزیشن لے چکا ہے. فائنل سپلائز جو ہے وہ اس وقت پہنچائی جا رہی ہیں، کیونکہ جب یعنی ایئر ڈیفنس آ رہا ہے تو اس کو انٹیگریٹ بھی تو کرنا ہے نا. تو سپلائی آج پہنچے گی تو 2 دن بعد تک وہ تیار ہوگی نا، یعنی ڈپلائی ہو پائے گی. تو اس لیے یہ جو اس وقت گھنٹے چل رہے ہیں اس میں فائنل جہاز پہنچ رہے ہیں، مطلب سپلائی کا جو کام ہے مکمل اس وقت ہو رہا ہے. تو جناب علی ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. یو ایس آرمی نے کمپلیٹ کر لی ہے ایک لارج اسکیل ڈپلائمنٹ فار اٹس فورسز، اور ایڈیشنل جو فائٹر اسکواڈرنز ہیں ان کو سائپرس میں کھڑا کر دیا گیا. سائپرس کے اندر بھی انہوں نے، اب آپ ذرا اندازہ کریں کس طرح سے پورے مڈل ایسٹ کو انہوں نے گھیر لیا. پورے مڈل ایسٹ میں ان کی بیسز پر ان کے یہ سارے جیٹس کھڑے ہیں، پھر جارڈن میں، پھر اسرائیل میں، پھر اب سائپرس کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ یورپ کے اندر بھی ان کے ایڈیشنل ایسٹس کھڑے ہیں، تیار کھڑے ہیں، جو ود ان اور یہاں مڈل ایسٹ پہنچ سکتے ہیں. اور اسٹریٹجک ری فیولنگ جو ایئر کرافٹس ہیں وہ برطانیہ، اسپین اور قطر کے اندر جب کھڑے کیے گئے. تو برطانیہ اور اسپین پر تو ظاہر ہے ایران اٹیک نہیں کر رہا ہوگا، تو وہاں سے بھی فوری اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہ سارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہاں سے بلائے جا سکتے ہیں. اتنی بڑی تیاری ہے. میں نے آپ کو بتا رہا کہ یہ ایک عالمی جنگ سے پہلے ایک عالمی جنگ ہے. تو جناب علی میسو اور ریکارڈ بریکنگ جو بلڈ اپ ہے وہ آلموسٹ امریکہ نے کمپلیٹ کر لیا ہے. آخری جہاز آ رہے ہیں، آلموسٹ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں ٹرمپ کی جانب سے ریپورٹڈلی ایران کی نیوکلیر جو سائٹس ہیں اس پر حملے کی جو آتھورائزیشن ہے وہ بھی دی جا چکی ہے. انکریز کیا گیا ہے ایئر پاور کو، نیول ایسٹس کو اور ڈیفینسو سسٹمز کو، اور یہ سارا جب سپورٹ آف اسرائیل کے اندر کیا جا رہا ہے. ہنڈریڈز آف جیٹس جو ہیں وہ اس وقت ریجن میں آ چکے ہیں. اس میں F-15 شامل ہیں، اس میں F-16 شامل ہیں، اس میں F-22 شامل ہے، اس میں F-35 طیارے جو شامل ہیں، اور B-2 بامبرز یہاں ڈیاگو گارشیا میں کھڑے ہیں، اور جن کو اسپیسیفکلی استعمال کیا جائے گا انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کے لیے، یعنی نیوکلیر سائٹس پر اٹیک کرنے کے لیے، یعنی اسیسینیشن اٹیمپٹس کرنے کے لیے. تو B-2 بامبرز خصوصی طور پر انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. اور ابراہم لنکن کی جو پوزیشن بتائی جا رہی ہے وہ گلف آف عمان بتائی جا رہی ہے. تازہ ترین جو رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں،
یہ پچھلے جمعرات سے ساؤتھ چائنا سی سے روانہ ہوا تھا اینڈ آج پھر تھرسڈے ہے، تو آج تھرسڈے کو یہ گلف آف عمان میں پوزیشن لے چکا ہے۔ ظاہر اس نے میرے خیال یہیں کھڑا ہونا ہے، پرشین گلف میں تو شاید اس کو کھڑا نہ کریں، تو گلف آف عمان میں ایران کے ساحلوں سے کچھ دور جو ہے اس ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی پوزیشن کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل جو وارشپس ہیں وہ پرشین گلف کے اندر کھڑے ہیں۔ پیٹریاٹ اور تھاڈ جو سسٹمز ہیں یہ اکراس دا ریجن ان کو ری انفورس کیا گیا ہے، یعنی پیٹریاٹ اور تھاڈ آلریڈی مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی ری انفورسمنٹ جو وہ اکراس دا ریجن کر دی گئی ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی مزید پیٹریاٹ اور تھاڈ سسٹم ڈپلائی کیا گیا۔ اب یہ آپ اندازہ کریں کہ ایئر ڈیفنس کی کتنی لیئرز ہیں، تو اپنی طرف سے ان کا فل پروف پلان ہے ایران کی ڈسٹرکشن کا۔ اتنی لیئر سے ایران کے میزائل، ان کے پاس تو ایک طیارہ بھی نہیں ہے، اتنی لیئر سے ایران کے میزائل کیسے گزریں گے؟ یعنی ایک لیئر پرشین گلف میں ہے، ایک لیئر عراق میں ہوگی، ایک شام میں ہوگی، ایک جارڈن میں ہوگی، ایک میڈیٹرینین سی میں ان کے یہ کھڑے ہوں گے، پھر ایک ریڈ سی میں کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر اسرائیل کی اپنی کوئی 8-10 لیئرز ہیں، ایرو سسٹمز کی، آئرن ڈوم کی، اور تھار سسٹم وہاں پر ہے، پیٹریاٹ سسٹم وہاں پر ہے، جیٹس الگ سے ہوں گے۔ تو اتنی لیئرز میں سے ہوتے ہوئے ایرانی میزائلز نے جا کر گرنا ہے اور ڈسٹرائے کرنا ہے، اور ایسی ڈسٹرکشن کرنی ہے کہ ان کو سبق سکھانا ہے، تبھی یہ پیچھے ہٹیں گے، تھوڑی بہت ڈسٹرکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو نیوکلیر پاورز، دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس ان کے پاس، دنیا کی بہترین ایئر فورس ان کے پاس، دنیا کی سب سے بڑی نیوی ان کے پاس، دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس۔ تو اتنی لیئرز کو کراس کرتے ہوئے ایران، یعنی جس کے پاس ایک جیٹ بھی نہیں ہے ایران کے پاس، ان کا جو ساری جنگ ہے وہ ڈرونز اور میزائل سے ہونی ہے۔ تو ان 8-10 لیئرز یا 15 جتنی بھی یہ بنے گی، اس میں سے کراس کرتے ہوئے ایران اسرائیل کو ایسے ہٹ کر سکتا ہے کہ ان کی ساری کیلکولیشن جب وہ الٹی پڑ جائیں۔ تو اپنی طرف سے وہ فل پروف پلان اور اپنا سارا کچھ پلانٹ کا اٹھا کر ادھر لے کر آ گئے۔ ایران نے اب اس میں سے جب سروائیو کرنا ہے، تو 40 سے 50 ہزار فوج ان کی ڈیفرنٹ بیسز پر مڈل ایسٹ میں کھڑی ہے، اور اس سے ہٹ کر 10 ہزار جو فوج ہے وہ سینٹ کام کی بیس پر کھڑی ہے۔ اب اگین یہ سینٹ کام تو بالکل سامنے ہے ایران کے، تو اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور ایران یہاں پر ہٹ کرتا ہے اور اس میں امریکن کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی امریکی صدر نے اس پلان کو اپروو نہیں کیا، کیونکہ اس میں میجر امریکن کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایران کے بالکل سامنے یہ بیسز ہیں۔ تو اس کے بعد ظاہر سیز فائر تو نہیں ہوگا، اس کے بعد تو امریکہ فوج اتارے گا۔ سو یو ایس ڈپلائز پیٹریاٹ اینڈ تھاڈ ٹو مڈل ایسٹ ایز ٹرمپ سگنلز ڈیسائسو ملٹری آپشن اگینسٹ ایران، ڈیسائسو ملٹری آپریشن اگینسٹ ایران۔ یہ فیصلہ کن اٹیک ہوگا ایران پر اس کی ڈسٹرکشن کے حوالے سے۔ سو ٹرمپ نے کہا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹے ویجیلنٹ ریگارڈنگ ایران، اٹس اے ٹف ریجن، لیکن تھوڑا مشکل ہوگا، ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں وہ جارڈن پہنچے ہیں، اور کمانڈ آپریشن یہاں پر جب وہ بنائے جا رہے ہیں اس کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں، باقی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ سو ایران پر حملہ ہو رہا ہوگا، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں، عورتیں بچے اس میں جانوں سے جا رہے ہوں گے، ان کی گورنمنٹ بلڈنگز ہٹ ہو رہی ہوں گی، سویلین انفراسٹرکچر ہٹ ہو رہا ہوگا، آہو بقا ظاہر ہے، اور ایک پینفل صورتحال ہوگی ایران میں۔ تو جارڈن یعنی کہ اس سب میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ جارڈن کی جو لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سائڈ جب وہ چوز کر لی ہے، کیا اس سے جارڈن کو فائدہ ہوگا؟ اس سے جو منارکی ہے، کیا ایک ہی خاندان ہے نا بھائی، ایک ہی خاندان بیٹھا، اور اس میں بھی آپ یہ چیز دیکھیے، منارکی کو ساتھ لے کر وہ سو کالڈ ڈکٹیٹرشپ سے لڑنے آ رہے ہیں، یہ ان کی منافقت کا بھی ذرا آپ عالم دیکھیے۔ تو یعنی جارڈینین منارکی وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس میں جارڈن کی سیکیورٹی ہے، اس میں ریجنل سیکیورٹی ہے کہ ایران کو ڈسٹرائے کر دینا چاہیے، اور اس طرح سے جس طرح سے وہ آ رہے ہیں اور اتنی کیجویلٹیز ایران میں اس کا خدشہ ہے۔ سو جارڈن اس میں اپنے لیے بھی سیکیورٹی دیکھ رہا ہے، امن دیکھ رہا ہے اور خوشحالی دیکھ رہا ہے، اور ریجن کے لیے بھی امن اور خوشحالی دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت الٹی پڑ سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو جناب علی ہیرٹس نے لکھا ہے کہ ٹرمپ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو اٹیک ایران پاسبلی ان دا کمنگ ڈیز، یہ 4-5 دنوں کے اندر یہ اٹیک جب ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 4-5 دن یعنی سنڈے اور منڈے ٹیوزڈے یہاں تک۔ اور اسرائیل ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ الرٹ لیول کو ریز کر دیا ہے اہیڈ آف پاسبل یو ایس اسٹرائکس، حملہ ہونے جا رہا ہے، ایمیننٹ
American strike against Iran that could be carried out within days. So इसराइल जो है वो मैक्सिमम अलर्ट लेवल जो है वो उसको कंटिन्यू रखे हुए है और लीडरशिप जो है वो रोजाना मीटिंग्स कर रही है, रोजाना इसराइल में मीटिंग्स होती हैं। तो वो घात लगाकर बैठे हुए हैं और बस ऐसे सिनेरियोस तैयार कर रहे हैं कि ना ही अमेरिका को यहां से पीछे हटने देना है और ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। तो जनाब अली, जो नेतन्याहू का जहाज है विंग ऑफ जायोन, वो पहले मुल्क के अंदर ही किसी अननोन लोकेशन पर उसने फ्लाई किया था, लेकिन अब वो मुल्क से बाहर चला गया, यानी साइप्रस या यूनान में उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। तो अब ये एक बार फिर मुल्क से बाहर जो वो अननोन लोकेशन की तरफ फ्लाई कर गया है। और नेतन्याहू प्लान्स टू डिलीवर अ विक्ट्री स्पीच ड्यूरिंग हिज नेक्स्ट मंथ मीटिंग विद ट्रंप एपेक समिट पर, यानी इजरायली लॉबी एपेक उसका एनुअल समिट, उसमें नेतन्याहू और ट्रंप और बाकी ऑफिशियल्स और तालियां बज रही हैं, स्टैंडिंग ओवेशंस हो रही हैं और जुल्म का खात्मा हो गया, डिक्टेटरशिप का खात्मा हो गया, ये सारा वहां पर चल रहा होगा। सो ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं, ईरान की ताकत क्या है, ईरान क्या सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रेटजी क्या है, ये ऑल आउट होगा, ये एक राउंड होगा, अमेरिकी हमला किस नौयत का होगा, उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है, पहला जवाब अमेरिका पर देना है या इजराइल पर देना है और कैसा रिस्पांस देना है। तो ईरान भी अपने सिनेरियोज जो है वो तैयार करके बैठा हुआ है और हैरिट्स की ये रिपोर्ट है कि ईरान ने 900 मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। सम ऑफ देम जो है वो डिटेक्ट हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने कुछ लॉन्चर्स को आगे पीछे किया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 900 मिसाइल्स हैं जो इस वक्त डिप्लॉय हैं, जो ईरान फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करने की अपनी तैयारी कर रहा है। वो हमले की नौयत देखेंगे ना कि हमला किस नौयत का है, तो उसके बाद जो है वो ये 900 मिसाइल्स या इससे भी ज्यादा वो एट वंस फायर कर सकते हैं। सो इजराइल जो है वो ये रूल आउट नहीं कर रहा कि पॉसिबिलिटी है ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। अगर ईरान ये देखता है कि अमेरिका का हमला नागुजीर है, उसके बाद ये इंटेलिजेंस आ जाती है, उसको कंफर्मेशन हो जाती है कि ये हमला होने जा रहा है, ये नागुजीर है, तो फिर वो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी लॉन्च कर सकता है इजराइल पर, इस नुक्ते की वजह से, इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से कि जो फरीक दूसरे को सरप्राइज करने में कामयाब हो जाएगा वो ग्रेट अकम्पलिशमेंट जो है वो जंग में हासिल करेगा, उसको बड़ी डोमिनेंस और कामयाबी हासिल हो सकती है और वो फातेह हो सकता है जो फरीक दूसरे को सरप्राइज करने में कामयाब हो जाएगा। तो इस बेसिस के ऊपर, इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, इस मिलिट्री लॉजिक के ऊपर ईरान जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, इसको रूल आउट जो नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है ईरान हतमी तौर पर क्या सोच रहा है ये इजरायली और अमेरिकन तो नहीं समझ सकते ना कोई दूसरा, तो ईरान भी अपने अपनी तैयारियां जो वो करके बैठा हुआ है। टर्की ने रिपोर्टेडली जो एडवांस रेडार्स हैं जो दमिश्क में लगाए हैं, जो 150-200 किलोमीटर की रेंज है उनकी, ताकि इजरायली एयरफोर्स जो है उसको डिटेक्ट जो है वो किया जा सके। ये बात ईरान और टर्की में चल रही थी कि आप वहां पर ये डिप्लॉयमेंट करें ताकि ईरान की सिक्योरिटी के हवाले से कि उनको डिटेक्शन जो है वो हो सके। लेकिन अब शाम ये कह रहा है कि ये तो सिविलियन रेडार है, इसका मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। ये शाम ने एक क्लैरिफिकेशन दी है, लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये टर्की ने मिलिट्री रेडार जब वो वहां पर लगा दिए। तो जनाब अली, वहां ट्रंप साहब जो हैं, आखिरी हेडलाइन है, ट्रंप साहब जब वो ये पूरे टाइम के अंदर जब भी आगे से किसी ने ताकत दिखाई है, ट्रंप साहब वहां से पतली गली से निकल गए। कमजोर पर वो चढ़ाई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने चाइना पर चढ़ाई की, तो चाइना ने आगे से ऐसा पंच मारा कि दोबारा ट्रंप साहब ने चाइना के हवाले से ना टैरिफ तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं, लगाना तो दूर की बात। फिर चाइना के खिलाफ वो एक भी इकदाम उन्होंने नहीं उठाया, और जब भी वो चाइना के हवाले से बात करते हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फलाना फलाना, फिर वो आ गए कमजोर मुल्कों की तरफ, क्यूबा, वेनेजुएला, ईरान, इधर उधर, ठीक है ना। और यूरोपियंस जो पहले दिन ही लेट गए थे, तो ट्रंप साहब ने अपने ही इत्तेहादियों पर चढ़ाई की। जो जापान है उसको, वो तो मफ्तू मुल्क है जहां पर अमेरिकन बेसेस है, साउथ कोरिया, तो ट्रंप साहब ने वहां पर चढ़ाई कर दी, उनसे मनवा ली जो चीजें थी। कॉलोनियल, इसको मतलब बाकायदा कॉलोनियल कंडीशंस कहा गया। यूरोपियंस ने कहा आपने हमें बेच दिया, अपनी लीडरशिप को कहा, तो ट्रंप साहब वहां पर उन्होंने बड़ी फतह का ऐलान किया। अब फिर जो उन्होंने दोबारा टैरिफ लगाया ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर, तो यूरोप ने कहा इनफ इज इनफ, अब हम ये करेंगे, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया ट्रेड एग्रीमेंट।
اس کے کینسل ہوتے ہی کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد ٹرمپ نے اپنے ٹیرف واپس لے لی. یعنی یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. وہ اس طرح سے معاملہ حل نہیں ہوا. ٹرمپ صاحب تو کہنا ہے معاملہ حل ہو گیا، حل نہیں ہوا. اس سے یورپینز کو ایک کانفیڈنس آیا ہے، اور کینیڈا کو آیا ہے، باقی ملکوں کو آیا ہے. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا علاج جو وہ خوشامد نہیں ہے، اپیزمنٹ نہیں ہے، بلکہ اسٹرینتھ اور فورس ہے. جتنا زیادہ ٹرمپ صاحب کی خوشامد کریں گے، جھکیں گے، اتنا زیادہ ٹرمپ صاحب جو چڑھائی کریں گے. تو ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرا ایگریمنٹ یورپینز کے ساتھ ہو گیا، بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے، اور فروٹفل میٹنگز ہوئی، اور جناب علی گرین لینڈ میں ہم جائیں گے، وہاں پر گولڈن ڈوم بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو یہ تو ڈنمارک پہلے بھی آفر کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ کی کمپنیز آ جائیں، لیکن ٹرمپ کہہ رہا تھا نہیں ہم تو گرین لینڈ لیں گے. اب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم جائیں گے، نیگوسیشن کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ابھی یہ یورپ آنے سے پہلے جو ٹرمپ صاحب کے بیانات تھے، کوئی واپسی نہیں ہے اس بات سے کہ ہم نے گرین لینڈ لینا ہے. اور پھر G7 کی میٹنگ بھی کینسل کر دی. اب کہہ رہے ہیں جی ہم نیگوسیشن کریں گے، کمپنیز جائیں گی، یہ ہوگا. تو اس سے یورپ ایک بہت بڑا سبق سیکھے گا کہ اپیزمنٹ نہیں، طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے. اور ایران بھی یہی سبق سیکھے گا کہ طاقت ہی ٹرمپ کو پیچھے دھکیل سکتی ہے. کمزوری دکھانا، اس سے تو ٹرمپ اور زیادہ چڑھائی کرے گا. تو بہرحال یہ اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں، اور بھی بہت ساری خبریں جو وہ سامنے آ رہی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.